مسیح خداوند میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میں ہوں عادل امین لاہور سے۔ بائبل سٹڈی کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم روح القدس کی نعمتوں کے بارے میں کچھ سیکھیں گے اور ان کا ذکر کریں گے۔ یوں تو روح القدس کی کئی نعمتیں ہیں۔ سب سے پہلے ہم ذکر کریں گے حکمت کے کلام کا۔ یہ نعمت روح القدس کی بہت خوبصورت نعمت ہے۔ کرنتھیوں کے نام پولس رسول کا خط اس کے 2 باب کی 6 اور 7 آیت میں آپ ذکر پڑھ سکتے ہیں۔ کلیسیا میں خادموں کے لیے یہ لیاقت لازمی ہے۔ رسولوں کے اعمال 2 باب اس کی 3 آیت پڑھیے گا اور اس کی مزید تفصیل آپ کو وہاں پر ملے گی۔ اگر خدا ہمیں حکمت کا کلام عطا کرتا ہے تو کوئی بھی اس کے کلام کے سامنے کھڑا ہو کر مخالفت نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ کلام سچائی سے معمور ہوتا ہے۔ پولس رسول نے کہا کہ ہم ان باتوں کو ان الفاظ میں نہیں بیان کرتے جو انسانی حکمت نے ہم کو سکھائے ہوں، بلکہ ان الفاظ میں جو روح نے سکھائے ہوں، اور روحانی باتوں کو روحانی باتوں سے مقابلہ کرتے ہیں۔ مگر نفسانی آدمی خدا کے روح کی باتیں قبول نہیں کرتا، کیونکہ وہ اس کے نزدیک بے وقوفی کی باتیں ہیں، اور نہ وہ انہیں سمجھ سکتا ہے، کیونکہ وہ روحانی طور پر پرکھی جاتی ہیں۔ کرنتھیوں کے نام پولس رسول کا پہلا خط 2 باب کی 13 اور 14 آیت دیکھیں تو روح القدس روحانی سچائیوں کو منکشف کرتا ہے۔ وہ سچائیاں نفسانی آدمی کی سمجھ سے باہر ہوتی ہیں، اور ان حقائق کو جو عام انسان سمجھ نہیں سکتا روحانی طور پر ہمارے سامنے بیان کی جاتی ہیں۔ صرف روحانی آدمی روح القدس کی بخشی ہوئی نعمت یعنی حکمت کے کلام کی تاثیر کے وسیلے سے ہی اسے سمجھ اور سمجھا سکتا ہے اور اس کی وضاحت بھی کر سکتا ہے۔ علمیت کا کلام یہ دوسری نعمت ہے جس کا ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں۔ پولس رسول بہت شکر گزار ہوا کہ خدا کے روح نے کرنتھیوں کی کلیسیا کے لوگوں کو علمیت کے کلام جیسی نعمت سے نوازا۔ یہ نعمت ایمان کا مکمل فہم عطا کرتی ہے، مکمل سچائی یعنی حق کی پہچان عطا کرتی ہے۔ روح القدس کا علم یعنی روحانی علم روحانی دنیا کے علم سے مختلف ہے۔ روح القدس کا علم یعنی روحانی علم دنیا کے علم سے مختلف ہے۔ ہم اس وقت روحانی سچائیوں کا اطلاق کرنا جان سکتے ہیں جب ہمارے اندر روحانی علم ہو۔ روحانی علم کا ہمیں اور دوسروں کو اسی صورت فائدہ پہنچتا ہے جب اس پر عمل بھی کیا جائے۔ اس لیے پولس رسول مسیح یسوع کی انجیل کے اس بیش بہا علم کو اپنے ایمان اور دوسروں کی نصیحت کے لیے استعمال کرتا ہے۔ اس کے بعد روح القدس کی نعمت ایمان بذات خود روح القدس کی ایک نعمت ہے۔ ایمان اور مسیحی زندگی لازم و ملزوم ہے۔ ایمان مشکلات پر غالب آنے میں ہماری مدد کرتا ہے۔ اس کے علاوہ معجزات کا ظہور بھی ایمان سے مشروط ہے۔ یسوع نے کہا، خدا پر ایمان رکھو، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو کوئی اس پہاڑ سے کہے تو اکھڑ جا اور سمندر میں جا پڑ، اور اپنے دل میں شک نہ کرے بلکہ یقین کرے کہ جو کہتا ہے وہ ہو جائے گا، تو اس کے لیے وہی ہوگا۔ یہ بات آپ مرکز کی انجیل 11 باب کی 22 اور 23 آیت میں دیکھ سکتے ہیں۔ اس جملے کو یونانی زبان کے تناظر میں دیکھیں تو اس کی وضاحت یہ ہے کہ خدا جیسا ایمان رکھو۔ جیسا ایمان خدا کا ہے وہ اپنے ایمان میں کبھی متزلزل نہیں ہوا،
کیونکہ اسے معلوم ہے کہ وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ لیکن خدا جیسا ایمان رکھنے سے کیا مراد ہے؟ یہ ایمان اس شخص کا ہے جو روح القدس سے معمور ہو۔ اس کی زندگی میں روح القدس ایمان کی مضبوطی کا کام کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے دل میں موجود تمام شکوک کو اور شبہات کو بھی دور کرتا ہے۔ اسی میں ہمارے مسیحی سفر کے لیے سب ساز و سامان موجود ہے۔ بائبل مقدس میں ایمان کے جن سورماؤں کا ذکر ہے، ان کی زندگی کے تجربات اس بات کا ثبوت ہیں کہ روح القدس ان کی زندگی میں کام کرتا تھا۔ اس کے بعد نعمت ہے شفا کی توفیق۔ پولس رسول ان الفاظ کے ساتھ مسیح یسوع کو شفا کی قدرت کا منبع قرار دیتا ہے کہ خدا نے یسوع ناصری کو روح القدس اور قدرت سے کس قدر مسح کیا۔ وہ بھلائی کرتا اور ان سب کو جو ابلیس کے ہاتھ سے ظلم اٹھاتے تھے شفا دیتا پھرا، کیونکہ خدا اس کے ساتھ تھا۔ رسولوں کے اعمال 10واں باب 38ویں آیت میں آپ یہ بات دیکھیے گا۔ روح القدس کے مسح کے سبب سے معجزات کی قدرت اور پھر بذات خود خدا کا ساتھ ہونا یسوع مسیح کی زمینی زندگی میں ان سب لوگوں کی آزادی کا باعث ٹھہرا جو ابلیس کے ہاتھوں دکھ اٹھاتے تھے۔ اس آیت اور یسوع مسیح کی زمینی خدمت کی روشنی میں میرا یہ نظریہ اور بھی پختہ ہو جاتا ہے کہ شفا صرف جسم سے بیماری کو دور کر دینے کا نام نہیں ہے، بلکہ شفا ابلیس کے شکنجوں سے آزادی کا نام ہے۔ روح القدس کی یہ نعمت ان سارے لوگوں کو فائدہ پہنچاتی ہے جو ایمان رکھتے ہیں اور شفا کے لیے روح القدس سے معمور لوگوں تک پہنچتے ہیں۔ آج کے دور میں شخصی تشہیر پر کلیسیا کا سرمایہ پانی کی طرح بہایا جاتا ہے اور بڑے بڑے اشتہارات میں کسی ایک شخص کے بارے میں شفا دینے کے بلند بانگ دعوے کیے جاتے ہیں اور اس شخص کے بارے میں تاثر یہ دیا جاتا ہے کہ وہی شفا دے گا۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ لوگوں میں یہ رجحان بڑھتا جا رہا ہے کہ وہ کسی بڑے شفائیہ اجتماع میں جائیں اور کوشش کر کے وہاں پہنچتے بھی ہیں، مگر اتنا سرمایہ لگا دینے کے باوجود کلیسیا کی ترقی کا کام نہیں ہو رہا، مسیح کا بدن ترقی نہیں کرتا۔ لوگ دعا کرانے کے بعد اپنے اپنے گھروں کو واپس لوٹ جاتے ہیں اور خود کبھی دعا نہیں کرتے۔ ابلیس نے لوگوں کے دلوں پر تشہیر کا، شخصی تشہیر کا جادو چلا رکھا ہے۔ کوئی پیسہ کمانے کی فکر میں ہے تو کوئی نام۔ عزیزو، شفا ایک روحانی اختیار ہے جو روح القدس بخشتا ہے۔ سچائی کے ساتھ اس بات کو سیکھنے کی ضرورت ہے کہ جب روح القدس ایک کام کرنے کے لیے خود موجود ہے تو ہمیں صرف اس کے حکم اور اس کی ہدایات پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے معجزات کی قدرت۔ معجزات کا ظہور بے ایمانوں کو ایمان کی راہ پر لانے کا بہترین ذریعہ ہے، مگر ایک بار پھر وہی بات جو اوپر بیان کی گئی دہرانے کی ضرورت ہے کہ معجزات انسانی لیاقت یا توفیق کی حدوں سے بالاتر کام ہے۔ اس لیے روح القدس کو اپنا کام کرنے میں محض شہرت کی خاطر دن رات اس تلاش میں نہ لگا دیں کہ ہمیں کسی طرح شفا یا معجزات کی قدرت مل جائے۔ یہ بات یقینی بنائیں کہ اپنے گناہوں سے توبہ کر کے یسوع کے حکم کے مطابق بپتسمہ لیں تو یقیناً آپ کو بھی روح القدس انعام میں ملے گا، اور جب روح القدس آپ کی زندگی میں کوئی نعمت عطا کرے تو یہ عمل از خود ایک معجزہ ہے۔ خداوند کی تعریف ہو۔ یہ نعمت عجیب نعمت ہے۔ معجزات روئے زمین پر آج بھی اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ خدا اپنے وعدوں میں سچا ہے۔ یسوع نے اپنی زمینی خدمت کے آغاز پر اعلان کیا تھا کہ خداوند کی روح مجھ پر ہے، اور یہ بہت بڑا بھید ہے۔ خداوند کی روح مجھ پر ہے۔ جب یوحنا کے شاگردوں نے یسوع سے شخصی تصدیق چاہی تو یسوع نے جواب میں یہ فرمایا کہ اندھے دیکھتے اور لنگڑے
چلتے ہیں۔ روح القدس کی یہ نعمت خداوند یسوع مسیح کے تجسم کو ثابت کرتی ہے۔ روح القدس کی نعمتوں میں سے ایک خاص نعمت نبوت ہے۔ یہ خدا کی مرضی کو ظاہر کرنے والی نعمت ہے۔ بعض لوگ علم قیافہ یا مستقبل بینی کو نبوت سمجھ بیٹھتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ نبوت خدا کی مرضی کو ظاہر کرنے کی خدمت ہے، نہ کہ انسانی اندازوں کی، اور یہ خدمت روح القدس کے بغیر ناممکن ہے۔ یہ نعمت خدا کی تہ کی باتیں بھی دریافت کر لیتی ہے۔ رسولوں نے یہ نعمت کلیسیا کی ترقی اور بھلائی کے لیے خوب استعمال کی۔ اسی نعمت سے لوگوں نے خدا کی حقیقی مرضی کو جانا اور اس کے مطابق عمل کیا۔ اسی نعمت کے وسیلے سے رسولوں نے پیشین گوئیوں کی تکمیل کو ثابت کیا۔ پولس رسول کے نزدیک سب سے اہم نعمت نبوت ہے۔ اس نے کہا کہ محبت کے طالب ہو اور روحانی نعمتوں کی بھی آرزو رکھو، خصوصاً اس کی کہ نبوت کرو۔ کرنتھیوں کے نام پہلا خط 14ویں باب کی پہلی آیت میں اس نے یہ بات لکھی ہے۔ لوگ تو اپنی من پسند نعمتیں چاہتے ہیں، ہونا یہ چاہیے کہ وہ انتظار کریں اور روح القدس جو نعمت بھی انہیں دے اسے اپنی اور کلیسیا کی ترقی کے لیے استعمال کریں، نہ کہ ذاتی تشہیر کے لیے اور فردن مقابلوں کے لیے۔ اس کے بعد روح کی نعمتوں میں روحوں کا امتیاز، یہ بھی ایک نعمت ہے۔ یہ کام انسانی عقل سے ہرگز نہیں ہو سکتا۔ انسان کی عقل محدود ہے اور صرف انہی چیزوں کو دیکھ سکتی ہے جہاں تک اس کی آنکھ رسائی رکھتی ہو، جو کچھ اس کی پہنچ میں ہو۔ روح کی پہچان روح کی حالت میں ہی ہو سکتی ہے۔ یوحنا پہلے خط میں 4 باب کی پہلی آیت میں یوں لکھتا ہے کہ اے عزیزو، ہر ایک روح کا یقین نہ کرو، بلکہ روحوں کو آزماؤ کہ وہ خدا کی طرف سے ہیں یا نہیں، کیونکہ بہت سے جھوٹے نبی دنیا میں نکل کھڑے ہوئے ہیں۔ اور کرنتھیوں کے نام دوسرے خط میں 11ویں باب کی 14ویں آیت میں پولس رسول کچھ اس طرح سے لکھتے ہیں کہ اور کچھ عجب نہیں، کیونکہ شیطان بھی اپنے آپ کو نورانی فرشتے کا ہم شکل بنا لیتا ہے۔ روحوں کا امتیاز بہت نازک اور نفیس کام ہے۔ اگر انسان کی فطرت میں یہ لیاقت ہوتی تو ابلیس کے فریب میں ہرگز نہ آتا۔ ہم اس بات کو مانتے اور جانتے ہیں کہ انسانوں کو روحوں کے بارے میں کچھ اندازہ نہیں ہے۔ انسان صرف صورتحال کا مطالعہ کر سکتا ہے، اس کے پیچھے کار فرما ہاتھ کو نہیں دیکھ سکتا۔ مگر جو لوگ خدا کے روح کی ہدایت سے چلتے ہیں وہ سب کچھ پرکھ لیتے ہیں، جیسے پولس رسول نے ایک لونڈی میں غیب دان روح کو پرکھ لیا تھا۔ یقین کرنے کی سطح پر بھی انسان ان باتوں کو ماننے اور یقین کرنے کے لیے تیار رہتا ہے جو ابلیس سے علاقہ رکھتی ہیں۔ ابلیس کا یہ کام ہے، ابلیس کا وہ کام ہے، انسان ان باتوں کو مانتا ہے، مگر خدا اور اس کے روح کی بابت بتائی گئی باتوں پر عموماً اعتراض ہی پیش کرتا ہے۔ عام لوگوں میں، یعنی جو عام علم رکھنے والے لوگ ہیں، ان لوگوں میں جانے سے میں اس بات کا تجربہ رکھتا ہوں کہ سب لوگ بالکل کامل یقین رکھتے ہیں کہ ابلیس نورانی فرشتے کا ہم شکل بن سکتا ہے، مگر اس بات پر ایمان نہیں لاتے کہ قادر مطلق خدا کا مجسم کلام اس دنیا میں آیا، یا انہیں اس بات کو مان لینے میں دشواری پیش آتی ہے کہ یسوع اپنے وعدے کے مطابق ہمارے ساتھ موجود ہے۔ ہر ایک روح کا یقین نہ کرو، بلکہ روحوں کو آزماؤ کہ وہ خدا کی طرف سے ہیں یا نہیں۔ سادہ بات یہ ہے کہ جب روحوں کا امتیاز روح القدس کی طرف سے دی جانے والی نعمت ہے تو انسان خود کیسے روحوں کو پرکھ اور آزما سکتا ہے؟ اس میں بھید یہ ہے کہ روح القدس کو موقع دو
تاکہ وہ تمہیں بتائے کہ کون سی روح خدا کی طرف سے ہے اور کون سی نہیں ہے، کیونکہ وہی یہ حکمت اور امتیاز بخشتا ہے۔ اس میں انسانی لیاقت کا کوئی پہلو قابل ستائش نہیں ہونا چاہیے، بلکہ سارا جلال صرف اسی روح القدس کا ہے جو ازلی و ابدی ہے اور سب باتوں کو جانتا ہے۔ روح القدس کی نعمتوں میں طرح طرح کی زبانیں ایک بہت معروف نعمت ہے۔ کرنتھیوں کے نام پہلے خط میں اگر آپ اس کو دیکھیں 12ویں باب کی 10ویں آیت میں تو یہ بات آپ کو مل جائے گی، طرح طرح کی زبانوں کا ذکر آپ کو مل جائے گا۔ زبان یا زبانوں کے لیے بائبل مقدس میں عبرانی لفظ لاشون استعمال ہوا ہے، جبکہ یونانی زبان میں اس کے لیے گلوسا استعمال ہوا ہے۔ دونوں الفاظ ہم معنی ہیں، اور درج والا حوالہ جو آپ کے سامنے ابھی پیش کیا گیا اس میں طرح طرح کی زبانوں کا اشارہ اس دنیا میں بولی جانے والی زبانوں کی طرف نہیں ہے، بلکہ اس میں ان روحانی زبانوں کا ذکر ہے جنہیں انسان سمجھ نہیں سکتا۔ کرنتھیوں کے نام پولس رسول کا پہلا خط اس کے 14ویں باب کی 2 آیت میں یوں لکھا ہے کہ وہ آدمیوں سے باتیں نہیں کرتا بلکہ خدا سے، اس لیے کہ اس کی کوئی نہیں سمجھتا۔ جب تک ترجمہ کی نعمت کے وسیلے سے خدا انہیں سمجھا نہ دے، ان زبانوں کے وسیلے سے خدا کلیسیا کے لیے اپنی مرضی ظاہر کرتا ہے اور ان کے لیے پیغام دیتا ہے۔ اگر میں تمہارے پاس آ کر بیگانہ زبان میں باتیں کروں تو تم کو مجھ سے کیا فائدہ؟ پولس رسول کی تعلیم کا مقصد روح کی نعمتوں کو چھوٹا یا بڑا یا فائدہ مند یا نقصان دہ ثابت کرنا نہیں ہے۔ یہ کوئی کمپیریزن نہیں ہے، کوئی مقابلہ نہیں ہے، بلکہ وہ کرنتھیوں کی کلیسیا کو یہ تعلیم دیتا ہے کہ سب لوگ ان نعمتوں کے ساتھ خوشی سے ایک دوسرے کی بہتری اور فائدے کے لیے کام کریں جو روح القدس کی طرف سے دی گئی ہیں۔ نعمتوں کو چھوٹا یا بڑا سمجھنے والا دراصل روح کی نعمت کو چھوٹا یا بڑا نہیں سمجھ رہا ہوتا، بلکہ اس نعمت کی آڑ میں یا اپنے اس نظریے کی آڑ میں اپنے آپ کو بڑا قرار دے رہا ہوتا ہے، یا پھر اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے، کسی نعمت کو ناپسند کرتا ہے۔ یہ صرف خطا یا گناہ نہیں بلکہ اس کا انجام بھی بہت خطرناک ہو سکتا ہے۔ اگر طرح طرح کی زبانیں بولنے والا شخص ترجمہ کرنے والے کو حقیر جانے تو اس کا کیا مطلب لیا جائے گا؟ کیا روح القدس کے پاس کسی کو دینے کے لیے چھوٹی اور دوسرے کے لیے کوئی بڑی نعمت ہے؟ ہرگز نہیں۔ کیا روح القدس ناپ کر اور تول کر نعمتیں دیتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ آپ کے وجود سے بھی بیشتر روح القدس یہ جانتا تھا کہ آپ کو کس کام کے لیے مقرر کیا جائے اور کون سا کام آپ کے لیے بہتر ہے، لہٰذا وہ اپنی ازلی حکمت سے آپ کو یہ نعمت بخشتا ہے جو آپ کے لیے پیشتر سے مخصوص کی گئی تھی، نہ چھوٹی نہ بڑی بلکہ روح کی نعمت۔ اگر مشاہدہ کیا گیا ہے کہ لوگوں میں طرح طرح کی زبانیں بولنے کا شوق ہے تو اس کے پیچھے انسانوں کے یہی نظریات پائے جاتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کے درمیان اپنے آپ کو روحانی ظاہر کر سکنا، اس کے لیے لوگ روحانی نعمتوں کا غلط استعمال کرتے ہیں۔ ان کی زندگی میں اس شخص کی تصویر ملتی ہے جس نے ہیکل کے دروازے پر کھڑے ہو کر خدا کا شکر کیا کہ اے خدا، میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ میں اس محصول لینے والے کی طرح نہیں ہوں۔ اس شخص کا اجر یہی تھا کہ اس نے اپنی تشہیر کر لی، اپنے آپ کو کسی دوسرے شخص سے بڑا بیان کر لیا، یہی اس کا اجر تھا۔ جبکہ محصول لینے والا شخص اپنے آپ کو اس لائق بھی نہیں سمجھتا کہ اپنی آنکھیں اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھے۔ یہ واقعہ آپ لوکا کی انجیل کے 18ویں باب میں پڑھ سکتے ہیں۔ اب ہم جن نعمتوں میں سے ایک نعمت کا ذکر کرتے ہیں روح القدس کی نعمتوں میں سے، وہ ہے زبانوں کا ترجمہ۔ زبانوں کا ترجمہ کرنے کی نعمت بھی اتنی ہی اہمیت کی حامل ہے جتنی کہ طرح طرح کی زبانیں بولنے کی نعمت ہے۔
اگر ہم زیادہ طوالت میں نہ جائیں اور مشکل میں نہ پڑنا چاہیں تو اس بات سے سمجھنے کی کوشش کریں کہ زبانیں بولنے والے اور ترجمہ کرنے والے دونوں خدا کے خادم ہیں۔ ان کی زندگی میں مختلف نعمتوں کا ظہور کلیسیا کے فائدے اور ترقی کے لیے ہوتا ہے۔ اگر کوئی اس بات کو شخصی ترقی یا گھمنڈ یا امتیاز برتنے کے لیے استعمال کرتا ہے تو یہ اس کی خام خیالی ہے۔ زبانوں اور ترجمہ کرنے کے تعلق سے مختلف آراء رکھنے والے لوگ یہ اعتراض پیش کرتے ہیں کہ اگر خدا کوئی بات کرنا چاہتا ہے تو پہلے روحانی زبان میں کیوں کرتا ہے کہ بعد میں اس کا ترجمہ کرنے والے کی ضرورت پیش آئے۔ ایسی سوچ اور اعتراض کرنے والے لوگ خدا کی مرضی کے خلاف بغاوت کرتے ہیں۔ خدا کے اختیار پر سوال اٹھانا بہت خطرناک انجام لا سکتا ہے۔ ان سے یہ سوال پوچھا جا سکتا ہے کہ دنیا میں کروڑوں انسان تو موجود تھے، پھر خدا نے آپ کو پیدا کیوں کیا؟ یا دنیا میں ہزاروں مرد موجود تھے، پھر آپ کو مرد ہی کیوں پیدا کیا؟ یا ہزاروں عورتیں موجود تھیں تو آپ کو بھی عورت ہی پیدا کیوں کیا؟ اس کیوں کو اپنی زندگیوں میں سے نکالیں اور خدا کی مرضی کو قبول کرنا سیکھیں۔ جب ہم کرنتھیوں کے نام پولس رسول کا خط یونانی زبان کے اصولات اور معنویت کے اعتبار سے مطالعہ کرتے ہیں تو بہت سی باتوں کو اردو زبان میں سمجھنا آسان ہو جاتا ہے، کئی الجھنیں دور ہو جاتی ہیں، بشرطے کہ ان باتوں پر اسی طرح عمل کیا جائے جس مقصد کے لیے وہ باتیں لکھی گئی ہیں۔ یونانی زبان کے مطابق کرنتھیوں کے نام پولس رسول کا پہلا خط اور اس کے 14ویں باب میں پولس رسول یہ بات کرتا ہے، خدا جیسی محبت کے تعاقب میں رہو۔ یہ تشریحی ترجمہ ہے، خدا جیسی محبت کے تعاقب میں رہو، یعنی تلاش میں رہو، اس کے پیچھے رہو۔ اور جسے ہم روحانی نعمت اصطلاحاً پڑھتے ہیں اس کا تشریحی ترجمہ ہے اور روحانیت کے طلبگار یا مشتاق رہو۔ یہاں پولس رسول نے نعمت کا ذکر نہیں کیا۔ وجہ کیا ہے؟ تاکہ تم نبوت کر سکو۔ خدا جیسی محبت کے تعاقب میں رہو، یعنی خدا جس طرح محبت رکھتا ہے اس طرح محبت رکھنے کے مشتاق ہو۔ روحانیت یعنی جسمانیت سے نکل کر ایسی محبت رکھو جیسی خدا محبت رکھتا ہے تاکہ تم نبوت کر سکو۔ یہ نبوت کرنے کا بھید ہے۔ میرے نزدیک یہ جھگڑا زبانوں کا نہیں، رسول ہمیں یہ سکھانا چاہتا ہے کہ ہم خدا جیسا مزاج رکھیں، خدا جیسی محبت میں چلیں۔ چونکہ ہم پرانی انسانیت کے اعتبار سے مر کر روح کے اعتبار سے پیدا ہوئے، اس لیے چاہیے کہ ہم روحانیت کی زندگی گزاریں جس میں جسمانی باتیں نہ ہوں۔ ہم کسی کو گالی نہ دیں، ہم کسی کو بد دعا نہ دیں، ہم کسی پر لعنت نہ کریں، کسی کی تحقیر نہ کریں۔ ہم اپنی زبان سے اپنے نجات یافتہ اور دیگر غیر نجات یافتہ ہونے کا اعلان نہ کریں۔ ہم جج نہ کرتے پھریں کہ میں نجات یافتہ ہوں اور دوسرا شخص غیر نجات یافتہ ہے، بلکہ اپنی زندگی سے، اپنے کاموں سے، اپنی تبدیلی سے، نئی پہچان سے دوسرے کو قائل کریں کہ وہ بھی نجات کی راہ پر آئے۔ ہم اگر روح القدس کی زبانیں بولیں جیسے وہ آہیں بھر بھر کر ہماری شفاعت کرتا ہے، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم دوسروں کے لیے شفاعت کریں۔ ہم نے جسم کے اعتبار سے مرنے کا اعلان تو کر دیا مگر روح کے اعتبار سے زندہ ہونے کا کوئی ثبوت دے نہیں سکے۔ بس نبوت کرنے کا مقصد روحانیت کی زبان بولنا ہے جو کہ محبت کی زبان ہے۔ نبوت آئندہ کے دنوں کی ان سب باتوں کا ذکر کرتی ہے جن کا تعلق مسیح یسوع کے جی اٹھنے کے بعد کی زندگی سے ہے، اس جلالی زندگی سے ہے جو ہم آسمان پر خدا کے ساتھ اس کے روبرو، اس کی حضوری میں، اس کے لوگوں کے طور پر، اس کے ان لوگوں کے طور پر گزاریں گے جن کے لیے اس کے بیٹے نے اپنی جان دی اور انہیں اس بدن سے جو کہ گناہ آلودہ بدن تھا آزاد کروایا۔
खुदावंद आप सबको बरकत दे। हम गाहे बगाहे इन बातों का जिक्र करते रहेंगे, मजीद भी सीखते रहेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है कि हम रूहुल कुदस की नेमतों को देखें, मुताला करें और समझें कि क्या हम इनके वसीले से जो रूहुल कुदस हमें देता है कलीसिया की तरक्की का काम कर रहे हैं या कलीसिया को नुकसान पहुंचा रहे हैं। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे।